حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے، وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا، ایک بار وہی اذان سنا دیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ والی۔ معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا، اب انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں بچے سب نکل آئے، غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بندھ گئیں۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ منبر خالی تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے۔ خالی منبر دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یا اللہ، ان جیسی محبت بھی ہمارے دلوں میں بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔